ایک بہت اہم مسئلہ اینٹی بائیوٹکس کے استعمال کے بعد کچھ مریضوں کو یہ پیش آتا ہے کہ جسم میں توانائی یا طاقت انرجی بالکل نہیں رہتی، بہت کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اس کی وجہ عام طور پر سمجھ نہیں آتی یا سمجھا ہی نہیں جاتی۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اینٹی بائیوٹکس کی کون سی اقسام کھانے سے جسم میں کمزوری آتی ہے، یہ کمزوری کیوں کر آتی ہے اور یہ کیسے بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ اینٹی بائیوٹکس وہ ادویات ہیں جو جسم میں جراثیموں کا کلا کما کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ عام طور پر بیکٹیریا اور یسٹ جو ہیں، یسٹ جس کو پھپھوندی بھی کہتے ہیں، ان کے خلاف ہمیں ایسی ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم زیادہ باتیں بیکٹیریا کے متعلق کریں گے۔ بہت ساری ہماری جو متعدی امراض ہیں وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں، جیسے گلے کا خراب ہو جانا، ٹی بی کا ہو جانا اور اس دیگر کی بہت ساری اور امراض بھی گنوائی جا سکتی ہیں۔ بہرحال جب بیکٹیریا کو مارنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس استعمال کی جاتی ہیں تو وہ اینٹی بائیوٹکس بیکٹیریا کے کسی خاص حصے کو ٹارگٹ کرتی ہے، اس کو ڈیمیج کرتی ہے اور یوں اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ پھر ان کی بڑھوتری اور نمو رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے بیماری بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ مثلاً پینسلن سب سے پہلی اینٹی بائیوٹکس جو ڈسکور ہوئی تھی، یہ بیکٹیریا کی سیل وال کو بننے نہیں دیتی۔ جب ان کی سیل وال یا بیرونی خول نہیں بن پاتا تو ان کی گروتھ بھی رک جاتی ہے، اور اس طرح کی ادویات کھانے سے اگر الرجی نہ ہو تو کسی طرح کی جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ اینٹی بائیوٹکس اس طرح کی ہیں جو بیکٹیریا میں لخمیات کی تیاری یعنی پروٹین سنتھسس کو روک دیتی ہیں، اور پروٹین کو سنتھیسائز کرنے والے جو عضوی ہوتے ہیں ان کو رائبوزوم کہتے ہیں۔ تو بیکٹیریا کے رائبوزوم ہمارے سیل کے رائبوزوم سے بہت مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ایسی اینٹی بائیوٹکس جن کو پروٹین انہیبیٹرز کہا جاتا ہے اور وہ اکثر استعمال کرنی پڑ جاتی ہیں ڈاکٹر کو، وہ جا کے بیکٹیریا کی پروٹین بننے والی مشینری کو ناکارہ کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے وہ ان کی زندگی کا کلا کما ہو جاتا ہے، ان کی مزید گروتھ نہیں ہوتی اور بیماری قابو میں آ جاتی ہے۔ لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیلز کے اندر جو توانائی ہمیں خوراک سے ملتی ہے، ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں، خواہ وہ چربی ہو، لخمیات ہوں، شکر ہو، الٹیمیٹلی وہ ایسے سالموں میں تبدیل ہو جاتی ہیں جو سال میں ہمارے سیل کے اندر ایک عضوی ہوتے ہیں جن کو مائٹوکانڈریا کہا جاتا ہے۔ مائٹوکانڈریا کے اندر جا کر ان کی اصل آکسیڈیشن ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ اصل جو پاور ہاؤس ہے، بھٹی ہے، اس میں وہ مالیکول جا کر جب جلتے ہیں، آکسیڈائزڈ ہوتے ہیں تو ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے۔ اب مائٹوکانڈریا کے اپنے بھی رائبوزوم ہوتے ہیں کہ اسے اپنے انزائم اور پروٹین خود بنانے پڑتے ہیں، اس لیے ہم سائنس میں مائٹوکانڈریا کو سیمی آٹونومک آرگانیلز کہتے ہیں کہ ان کی نیم خود مختاری ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کا چونکہ یہ نظریہ ہے، اس وقت اس بحث کی طول میں کوئی ہمیں مقصد نظر نہیں آ رہا، لیکن مائٹوکانڈریا جو ہمارے سیل کا ہے اور بیکٹیریا کا سٹرکچر بہت ملتا جلتا ہے۔ تو جب ایسی اینٹی بائیوٹکس استعمال کرائی جاتی ہیں جو پروٹین انہیبیٹرز ہیں، جو بیکٹیریا کی پروٹین کو جا کر بننے سے روک دیتی ہیں، تو وہ ہمارے مائٹوکانڈریا کے رائبوزوم کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور ان کی پروٹین سنتھسس بھی رک جاتی ہے۔ اور چونکہ تمام انرجی کا اصول خوراک جیسی مرضی کھائیں، الٹیمیٹلی جو انرجی کنورٹ ہونی ہے، جو انرجی کی کرنسی ہے جس کو ATP کہتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ مائٹوکانڈریا کے اندر فوڈ کی آکسیڈیشن کی وجہ سے ہونی ہے، اور فوڈ کی آکسیڈیشن میں بہت سارے انزائم جو کہ لخمیات ہوتی ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ وہ انزائم جو ہے وہ مائٹوکانڈریا کے اندر رائبوزوم سے تیار ہوتے ہیں۔ تو مائٹوکانڈریا کے رائبوزوم چونکہ بیکٹیریا کے رائبوزوم سے بہت ملتے جلتے ہیں، اس لیے پروٹین انہیبیٹرز اینٹی بائیوٹکس ان کو بھی ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ تو جتنے دوران ہم کھا رہے ہوتے ہیں اینٹی بائیوٹکس، تو ہمارے وہ مائٹوکانڈریا کا جو فزیالوجی ہے، جو ان کا کام کرنے کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ ویکنس محسوس ہوتی ہے۔ اور جب وہ اینٹی بائیوٹکس کا کورس ختم ہو جاتا ہے تو کچھ ویکس کے بعد ریکوری ہو جاتی ہے اور انرجی واپس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا ایسی صورتحال پیش آئے تو فوراً ڈاکٹر سے معلوم کر لیں کہ ہمیں اینٹی بائیوٹکس انہیبیٹرز اینٹی بائیوٹکس تو نہیں دیے گئے تھے، اگر وہ دیے گئے ہیں تو لازماً اس طرح کی ویکنس آنی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور کچھ ہفتوں کے بعد وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ جب ڈرگ کو ودڈرا کرتے ہیں، اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو مائٹوکانڈریا کے اندر رائبوزوم بحال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پروٹین سنتھسس شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور توانائی کی پہلے والی صورت واپس آ جاتی ہے۔